آسک مفتی طارق مسعود۔ خواب کا وحی سے کیا تعلق ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ خواب وحی کا 40واں حصہ ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیں۔ محمد عمیر شکارپور سے۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، ایک روایت میں 40واں حصہ ہے۔ اس حدیث کا مطلب، اور ایک اور حدیث خواب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت ختم ہو گئی، خوشخبریاں باقی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا خوشخبریاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا خواب جو ہے، جو سچا خواب ہم جسے کہتے ہیں، وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قرب قیامت میں مومن کا خواب سچے ہوں گے۔ تو نبوت کا 46واں حصہ ہے، اس کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں۔ جو مجھے زیادہ اچھی تفسیر لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ کیونکہ نبوت کا جو 100% نبوت ہے وہ تو جبریل وحی لے کر آتے ہیں، وہ 100% پکی چیز ہے۔ اور خواب نبوت کا 46واں حصہ کا مطلب یہ کہ اس وحی کو اگر آپ 46 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو، کیونکہ خواب بھی من جانب اللہ ہوتا ہے، کبھی شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، یعنی اس میں دنیا کے ظاہری اسباب کا دخل نہیں ہوتا۔ وہاں جو آپ کو نیوز مل رہی ہوتی ہیں وہ کوئی محکمہ موسمیات والوں نے یا کسی نیوز چینل نے نہیں بتائی ہوتی، اس کا ظاہری سبب نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے۔ تو اس میں چونکہ اللہ کی طرف سے ہونے کا بھی امکان ہے، تو وہی کو اگر آپ 46 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو ایک حصہ صداقت خواب میں ہوتی ہے۔ ہر خواب میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہو، لیکن اتنا ہی امکان ہوتا ہے، اور بعض دفعہ وہ سچا نکل آتا ہے۔ تو اس لیے اس کو بالکل خواب کو کالعدم کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن 100% اس پہ اعتماد کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ عین وحی نہیں ہے بلکہ وحی کا 46واں حصہ ہے۔ تو اس میں دو انتہاؤں کا لوگ شکار ہیں۔ کچھ لوگ تو جو لبرلز ہیں وہ تو خوابوں کو لفٹ ہی نہیں کراتے، کہتے ہیں جیسا مرضی اچھا خواب آ جائے، ایسے ہی بس خیالات ہیں۔ اور کچھ خوابوں کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، جیسے ہمارے روحانی ٹوپی ڈرامے جو چل رہے ہیں آج کل، اور خواب سینٹر کھولے ہوئے ہیں، خوابوں کی تعبیر سینٹر کھلی ہوئی ہیں، اور جو بھی فون آ رہے ہیں ان کو خوابوں کی تعبیریں بتا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خوابوں کو ان کی حیثیت سے زیادہ بڑھا دی ہے۔ تو ہمیشہ سچے خواب نہیں آتے، اکثر تو آپ کے دن بھر جو کام ہوتے ہیں وہ خواب میں آ رہے ہوتے ہیں آپ کو۔ تو ڈرانے خواب اس لیے آتے ہیں، رات کو پیٹ خراب ہوتا ہے، اس میں گیس ہوتی ہے، آپ جب دن میں پریشان ہوتے ہیں تو خواب بھی ویسے ہی آئیں گے آپ کو۔ بہوؤں کو سانسیں چڑیلوں کی شکل میں نظر آ رہی ہوتی ہیں خواب میں، وہ کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ دن میں جس کو چڑیل سمجھتی ہیں خواب میں وہ چڑیل کی صورت میں آ جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں تو ہمارے، یعنی یہ دن بھر کے جو اسباب اور اثرات ہیں نا ماحول کے، وہ ہم رات کو ہمارے دماغ پہ اس کے اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے خوابوں کو لفٹ نہیں کرانی چاہیے۔ اکثر شادی شدہ خواتین کو جٹھانی سانپ کی شکل میں آ رہی ہوتی ہے، تو بلا وجہ اس کی تعبیریں پوچھ رہی ہیں۔ بھائی وہ سانپ اس لیے کہ وہ آپ کی جٹھانی ہے، وہ اگر آپ کی بہن ہوتی تو نہیں آتی سانپ کی شکل میں، پھر وہ خوبصورت فرشتے کی شکل میں آ رہی ہوتی۔ تو اس لیے ان چیزوں کو زیادہ لفٹ نہ کرائیں۔ لیکن بعض دفعہ واقعی خواب سچا بھی ہو جاتا ہے، اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے، اور اس کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ انسان کو خود احساس ہوتا ہے یہ سچا خواب ہے، یہ کوئی معمول سے ہٹ کر کوئی بات ہے اور اس میں مجھے اللہ کی طرف سے کوئی گائیڈنس ملی ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں چند شرطوں کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس کو پہلی بات، شریعت کے خلاف نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو چیز ثابت ہے، فقہ سے جو چیز ثابت ہے، خواب اگر اس کے اگینسٹ ہے تو خواب کو رد کر دیا جائے گا، اور فقہا نے جو دین بیان کیا اس کو لیا جائے گا۔ کوئی کسی عمل کی فضیلت خواب سے ثابت نہیں ہوتی، کسی عمل کا مستحب ہونا بھی خواب سے ثابت نہیں ہوتا، کہ آپ کو خواب میں آ کے یہ کس فرشتے نے کہہ دیا کہ جو ہے نا آپ تہجد کے وقت 8 رکعتیں پڑھیں تو یہ ثواب ملے گا، تو وہ 8 رکعتوں کا الگ سے کوئی ثواب نہیں ہے، جو تہجد کی ہیں وہی ہیں۔ یا کسی کو آ کے بتا دیا کہ یہ والی تسبیح پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا، تو ثواب ملنا نہ ملنا یہ شرعی معاملہ ہے، یہ قرآن و سنت سے پتہ چلے گا، اس کو خوابوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو آ کے بتا دیا کہ فلاں مولانا صاحب ہے ان سے مسئلہ پوچھا کرو، وہ بالکل صحیح ہیں، تو آپ ان مولانا کی تحقیق کر لیں۔ اگر علماء کو ان پر مولانا پر اعتماد نہیں ہے تو پھر آپ خواب کی بیس پر ان پہ اعتماد نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علماء سے پوچھو۔ تو جب علماء کسی پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں تو سارا دن آپ کو خواب میں بشارتیں ملتی رہیں کہ یہ بہت نیک ہے، یہ بڑے بزرگ ہیں، اس کی بزرگی پر یقین نہ کریں آپ، کیونکہ یہ علماء کے قول میں اور خواب میں جب تضاد ہو رہا ہے تو قرآن آپ کو علماء کے قول کی تقلید کا حکم دے رہا ہے۔ ایسے موقع پہ فاسألوا اہل الذکر، اہل علم سے رابطہ کرو۔ تو شرعی لوگ کیا کرتے ہیں، شرعی حدود سے تجاوز کرتے ہیں خوابوں کے معاملے میں، رشتے کر دیتے ہیں۔ وہ خواب آیا تو وہ لڑکا آیا تھا خواب میں کہ بالکل ایک خوبصورت فرشتے کی شکل میں، لہذا میری بیٹی کے لیے وہی مناسب ہے۔ اب گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے،
جب آپ نے تحقیقات کروائیں تو پتہ چلا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. تو حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, جب کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جو دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کرو. تو مفہوم سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ اگر ایسا الٹا سیدھا آڑا ترشا آدمی آ رہا ہے تو نکاح مت کرو. اب خواب میں روزانہ وہ فرشتے کی شکل میں بھی آ رہا ہو, لیکن حدیث ہمیں کہہ رہی ہے کہ اخلاق اور دین دیکھنا ہے آپ نے. تو یہ بہت زیادہ لوگوں میں نا قرآن و حدیث کے مقابلے میں خوابوں کو لا کے کھڑا کر دیا, مشاہدے کے مقابلے میں خواب کو لا کے کھڑا کر دیا. اب مثال کے طور پر مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ فلاں جگہ سے اگر جائیں گے تو ڈاکو ہیں, لوگ آپ کو خبریں دے رہے ہیں کہ وہاں جگہ سے آپ گزریں گے تو وہاں ڈاکو کھڑے ہوئے لوٹ رہے ہیں. آپ کی آنکھ لگ گئی, خواب میں آیا کہ وہاں تو فرشتے کھڑے ہوئے ہیں, ڈاکو نہیں ہیں. اب آپ وہاں سے گزرو گے اس بیس پہ کہ جی مجھے خواب میں بشارتیں آ رہی ہیں, تو یہ آپ کے بیوقوف ہونے کی علامت ہوگی. کیونکہ شریعت نے ہمیں جو لوگوں کی اخبار اور لوگوں کی خبریں ان پر اعتماد کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. ہم جو حدیث میں بھی تو لوگوں کی خبر پہ اعتماد کرتے ہیں نا, تو ثقہ لوگ جب کوئی خبر دیں گے تو اس کو مانا جائے گا. تو یہاں یعنی خواب سے بڑھ کر جب کوئی دلیل آئے گی ہمارے پاس تو پھر اس دلیل کو فوکس کیا جائے گا, خواب کو رد کر دیا جائے گا. ہاں آپ کا خواب کسی دلیل سے نہیں ٹکرا رہا تو پھر اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لیے یہ سب چیزوں کا اگر خیال ہو تو پھر خواب کی ایک حیثیت ہے, ورنہ اس سے لوگ گمراہ بھی بہت ہو رہے ہیں. سب اس دونوں چیزوں کا خیال کرنے چاہیے. جاگنے کے بعد اچھا ایک اور چیز یہاں پر یہ بھی ہے, آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں, لوگوں کو خواب آ رہا ہوتا ہے مجھ سے اللہ خوش ہے اور میں جنت میں ٹہل رہا ہوں, تو وہ بلا وجہ خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے بشارت ملی ہے. تو یہ خواب اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ شیطان کی طرف سے ہے, کیونکہ آپ کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. آپ نہیں جانتے تو محلے والوں سے پوچھیں, وہ آپ کو بتا دیں گے. معذرت یعنی میں آپ سے میری مراد جو لوگ میرا اس وقت کلپ نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں. تو محلے والے بتا دیں گے, بیوی بتائے گی آپ کی اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, پھر بھی آپ کو خواب میں بشارتیں آ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطان ہے جو آپ کو بدعمل بنا رہا ہے, آپ کو تھپکیاں دے دے کے جنت دکھا رہا ہے اور اس خوش فہمی میں مبتلا کر رہا ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے. تو اس سے کیا ہوگا, آپ گناہوں پر اور جری ہوں گے. ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا کہ میرا بھائی کا انتقال ہو گیا, میں جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھ رہی ہوں. میں نے کہا کہ وہ نماز پڑھتا تھا, کہ نہیں نماز تو کبھی نہیں پڑھی اس نے. تو میں نے کہا پھر یہ جنت میں ٹہلنے والے خوابوں پہ بالکل اعتماد نہ کریں. بے نمازی کے لیے جو قرآن کہہ رہا ہے وہ تو جہنم کی آگ ہے, تو بس بھائی کے لیے رو رو کے دعا کریں. یہ شیطان نے آپ کو خواب اس لیے دکھایا ہے کہ آپ بھائی کے لیے پھر توبہ نہ کریں آپ, کیونکہ آپ کو پتہ تھا بے نمازی ہے, تو بے نمازی کے لیے لوگ تو پھر زیادہ دعا کریں گے نا بہنیں, کہ اللہ پتہ نہیں کو کیا سزا ہوگی, تو زیادہ روئیں گے. اب خواب آ گیا جنت میں ٹہل رہا ہے, تو اب آپ نے اس کے لیے دعا نہیں مانگنی, اس لیے کہ یار وہ تو چلو جنت میں چلا گیا, اب کیا دعا رہ گئی. تو شیطان چاہ رہا ہے کہ وہ پیچھے جو لوگ دعا مانگتے تھے نا وہ بھی نہ مانگے. تو یہ پہلے عمل ہے, بعد میں یہ ساری چیزیں. تو ہاں آپ کے نیک اعمال ہیں, اچھے اعمال ہیں, گناہوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے آپ کو ماشاءاللہ, اور جو ہے آپ دین پہ مضبوطی سے قائم ہیں. پھر خواب میں اگر خوشخبری مل رہی ہے جنت کی تو پھر یہ اللہ کی طرف سے یقیناً تسلی ہے, کیونکہ یہ خواب دلیل شرعی سے ٹکرا نہیں رہا ہے, بلکہ دلیل شرعی اس خواب کی اور تائید کر رہی ہے. پھر اس خواب کو جو ہے نا ایک تسلی کے طور پر بیان بھی کیا جا سکتا ہے اور تسلی بھی ہو سکتی ہے, الحمدللہ بھائی اللہ کی طرف سے خوشخبری مل رہی ہے. اسی طرح آپ کے اعمال بہت اچھے ہیں, آپ شریعت پہ مکمل چل رہے ہیں, اپنی طرف سے جتنی کوششیں کر رہے ہیں, خواب میں آپ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں, تو بھی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ شیطان ہے جو آپ کو عمل سے ہٹا رہا ہے, مایوس کر رہا ہے, کیونکہ اللہ نے کہا جس کا عمل اچھا ہوگا اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا. تو اس لیے پہلے عمل بعد میں یہ خواب, یہ پوری تفصیل سنانے کا یہ مقصد ہے. آسک مفتی طارق مسعود.